اب ہم مارجنل یوٹیلیٹی یعنی اضافی افادیت اور ٹوٹل یوٹیلیٹی یعنی مجموعی افادیت کے کروز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے سامنے اضافی افادیت دی ہوئی ہے ٹینس کی بالز یا گیندوں کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے پاس ایک بھی گیند نہیں تھی اور تب جب ہمیں یہ پہلی والی ملی تو ہمیں 100 کی افادیت حاصل ہوئی۔ یہاں ہم نے اس کو روپے، فیصد وغیرہ میں نہیں ڈالا، بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اتنی گیندوں پہ ہمیں اتنی اتنی افادیت مل رہی ہے۔ جب ہم ایک سے دوسرے پہ گئے تو افادیت پہلی گیند کے 100 سے کم ہو کر 80 پہ آ چکی تھی، یعنی اب کچھ افادیت ملنا کم ہو چکی تھی۔ تو اب ہم اس کو گراف پہ دکھا دیتے ہیں۔ پہلی گیند پہ ہمیں افادیت ملی تھی 100، دوسری پہ 80، تیسری پہ 60، یعنی یہ گراف ہم نے اس ٹیبل کے حساب سے بنایا ہوا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کرو کا رجحان نیچے کو جاتا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 5ویں گیند تک ہمیں ملنے والی افادیت بالکل کم ہو چکی تھی، جبکہ 6ٹھی گیند پہ تو 0 ہی ہو گئی، کیونکہ اب شاید ہم گیندیں ہیں وہیں بس جمع کر رہے تھے۔ اور 7ویں پہ یہ منفی ہی ہو گئی، کیونکہ بھائی اب یہ والی گیند کہاں لے جا کر رکھوں، یہ تو مشکل ہی ہو گئی۔ اور زیادہ تر اضافی افادیت کے کروز بھی ایسے ہی بنتے ہیں، کیونکہ چیز کے ایک دفعہ مل جانے کے بعد دوسری دفعہ ملنے میں وہ والا اطمینان نہیں مل رہا ہوتا جو کہ پہلے سے ملا ہوتا ہے، اور اس چیز کی مقدار بڑھتی جائے تو الٹا ایک وقت ایسا آتا ہے جب شاید جگہ کی کمی یا پیسے کی کمی یا ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے افادیت 0 ہو جاتی ہے، اور پھر 0 ہوتے ہوتے اکثر تو منفی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہاں یاد کریں تو یہی اصول ایک فرد کے بجائے پورے بازار کے معاملے میں لاگو ہوتا ہے۔ جب چیز نئی ہوتی ہے تو سب کو چاہیے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو اس کی قیمت بھی اتنی نہیں دینی ہوتی، اور مانگ کا کرو پھر اس ہی وجہ سے نیچے کو جانے لگتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی یاد ہوگا کہ مانگ کا کرو بناتے ہوئے عمودی محور پہ قیمت دی ہوتی ہے اور افقی پہ مقدار۔ تو یہ تو تھی اضافی افادیت۔ اب آتے ہیں مجموعی افادیت پہ۔ تو یہ آ گیا مجموعی افادیت کا ٹیبل، اور یہ اس کو بنا لیا ہم نے اس گراف پہ، جہاں پہلی گیند پہ ہمیں افادیت ملی تھی 100، دوسری پہ 80، جب مجموعی کی بات ہوئی تو یہ ہو جائے گی 180۔ اس طرح جیسے 6ٹھی گیند پہ ہمیں کوئی افادیت نہیں ملی تھی تو وہ بھی 5ویں گیند کی طرح 300 کی مجموعی افادیت پہ ہی لکھی جائے گی۔ 7ویں میں منفی 20 کا مطلب ہوگا کہ ہم 300 میں سے 20 کو تفریق دیں گے، اور ایسے سارے ہی مجموعی افادیت والے حصے اس گراف پہ آ جائیں گے۔ مجموعی افادیت کا کرو اوپر کو جاتا ہوا بنتا ہے تب تک جب تک اس میں کچھ نہ کچھ مثبت اضافی افادیت جمع ہوتی جائے، مگر جیسے ہی اضافی افادیت منفی پہ آئے گی یہ والا کرو بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں اگر دھیان دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی افادیت کا سب سے اونچا حصہ ہمیں تب حاصل ہوا جب مجموعی افادیت 0 کو پہنچ چکی تھی، کیونکہ اس کے آگے افادیت منفی ہو رہی تھی، یعنی مجموعی افادیت کا کرو اس کے بعد نیچے کو جانے لگے گا، جس کی وجہ سے اس مثال کے حساب سے اس کے آگے اس کرو کی ڈھلان منفی ہونے لگے گی۔